دو نام پیش کیے اپنی درخواست میں، اپنی دعا میں۔ ایک کا نام عمر بن حشام ہے اور دوسری شخصیت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اپنی اس دعا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے دعا مانگی، التجا کی، درخواست پیش کی، لفظ یہ عرض کیا تھا بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ کو جو پیارا تھا وہ تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جس کو رب نے دراز قد عطا کیا تھا، لوگوں میں کھڑے یوں نظر آتے تھے کہ جیسے باقی اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اور یہ کسی سواری کے اوپر سوار ہیں۔ دراز قد تھا، باروب چہرہ تھا، سرخ سفید رنگ تھا، روبدار مونچھیں تھیں جن کے سرے وہ سرخ رنگ کے بالوں پر مشتمل تھے۔ اللہ نے اس 26 سال کا نوجوان، اس کو بہادری دلیری میں اس کا ایک نام تھا، اس دور میں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، بہترین تقریر کرنا جانتے تھے، شعر بنانا اور شعروں کو پڑھ لینا یہ فن بھی ان کو آتا تھا، تلوار چلانا، نیزہ پھینکنا، شاہ سواری کرنا، یہ سارے فنون اس کے ماہر تھے۔ آج ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، مکہ معظمہ کے بازاروں سے گزر رہا ہے، اچانک راستے میں ایک مسلمان ملتا ہے جس کا نام نعیم ہے۔ انہوں نے پوچھا، ارے خطاب کے بیٹے خیر تو ہے، آج برہنہ تلوار لے کر بڑی تیزی سے جا رہے ہو؟ رک کے کہتے ہیں، آج میں نے ارادہ کر لیا عبداللہ کے بیٹے کا سر قلم کر دوں گا۔ نعوذ باللہ، اس نے ہمارے شہر میں انتشار پیدا کر دیا، اس کی دعوت کی بنا پر گھر گھر میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے آج فیصلہ کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نعیم نے فرمایا، کچھ عقل سے کام لو، ابھی یہ کہنا تھا، تلوار اسی پہ تان لی، کہا وہاں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے تیری گردن سے اپنی تلوار کی ملاقات کراتا ہوں۔ اس صحابی نے فرمایا، اگر میرے اوپر تلوار چلانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بن زید اس محمد کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ سکتہ طاری ہو گیا، کچھ دیر کے بعد سنبھلے، سیدھا اپنی بہن کا گھر کا رخ کیا، دیکھا دروازہ بند ہے، اندر کیا ہو رہا تھا عمر نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر حضرت خباب بیٹھ کر اپنی دینی بہن کو اور بھائی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پاک کی کلاس جاری تھی۔ دروازے پہ دستک دی، آنکھوں میں خون اترا ہوا، جوش سے چہرہ سرخ ہو چکا۔ بہن فاطمہ فرماتی ہیں، کون؟ کہا عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ پریشان ہو گئیں، حضرت خباب کو چھپا دیا، دروازہ کھلوایا، تلوار ہاتھ میں پکڑی، کہا میں نے سنا ہے کہ تم دونوں نے ہمارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ بہن فاطمہ اور سعید بن زید فرماتے ہیں، وہ دین یقیناً ہم نے قبول کر لیا۔ ہاتھ اٹھانا چاہا، بہن فاطمہ نے کہا، پڑھے لکھے ہوں، سردار ہوں، سمجھدار ہوں، دانش مند ہوں، دانش سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، جو ہم نے سنا تم بھی تو سن لو۔ اس کے بعد
اپنے دل دماغ سے فیصلہ کر کے کوئی قدم اٹھانا. کہا سناؤ کیا تم نے سنا؟ اللہ اکبر. جب دیکھا لوہا پگھل چکا، اللہ اللہ، پھر وہاں پر اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا گیا. قرآن جب سنا جاتا ہے دل کے دروازے کھول کر، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، دماغ کی بلندیوں پہ چڑھ جاتا ہے. قرآن عمر کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا، دماغ کی بلندیوں پہ دستک دے چکا تھا. کہا بہن میں تو بھول ہی گیا تھا، جو دین تم نے قبول کیا ہے جلدی کرو، مجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس لے چلو. اب چلے آئے نبی پاک علیہ السلام کی جانب. آپ دار ارقم میں تھے، صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دے رہے تھے. دروازہ بند تھا، دستک دی. ایک صحابی نے اٹھ کر دروازے کے سوراخ سے جھانکا، پریشان ہو کے عرض کرتا ہے خطاب کا بیٹا کھڑا ہے. اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہوئے، سن چکے تھے وہ آج قتل کے ارادے سے آ چکا ہے. جناب سید الشہداء نبی پاک کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے. انہوں نے تلوار نکالی، کہا دلیری اطمینان سے دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آیا تو فابہا، اگر اس کی نیت میں خرابی ہے قبر اس کے کہ اس کی تلوار اٹھے میں خود اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. دروازہ کھولا گیا. عمر ابن خطاب خیر کی نیت سے آئے تھے. اللہ اللہ، رب ان کو چلا کے لایا تھا. نبی کی دعا در حقیقت قبول ہو چکی تھی. رب نے تو اپنے ہر بندے سے یہ وعدہ کیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نبی کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی. آئے خطاب کے بیٹے، آنکھوں میں جہاں دشمنی بری تھی اب اللہ کی مہربانی سے وہاں نبی پاک کی محبت بری ہوئی تھی. جہاں جفا تھی وہاں حیا تھی. نبی پاک کی بارگاہ میں